بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں ایک موضوع کافی زیادہ زیر بحث ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع میرے خیال سے ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ یہ موضوع زیر بحث آنا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ فرسٹ آف آل وہ لوگ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں جو اس حق میں ہیں کہ اسرائیل کو تقسیم کیا جائے، اقلیت میں ہیں وہ لوگ۔ میجارٹی ایسی ہے یہاں پر کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو تقسیم کیا جائے، اور وہ لوگ ٹھیک ہیں۔ یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو یہ دو اسکول آف تھاٹس نے جنم لیا تقریباً سن 2000 یا اس کے بعد کی ہم بات کر سکتے ہیں، مشرف دور کی ہم بات کرتے ہیں۔ مشرف دور میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک بہت چھوٹی سی ٹکڑی ایک سائیڈ پہ ہوئی اس اسکول آف تھاٹ کی کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے ہمارا جاتا ہی کیا ہے، ہمیں کیا نقصان ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ زیادہ سٹرانگ ہو جائیں گے، ہماری تجارت بڑھ جائے گی۔ ویسے بھی ساری دنیا ہم UN میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اسرائیل بھی جا کے بیٹھتا ہے، تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا کا یا مولوی کا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان چاہیے۔ اور قائد اعظم نے تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو آزادی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی، انہیں انجوائے کرنے کی اجازت ہوگی، کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو یہاں پہ تنگ نہیں کرے گا۔ اور الحمدللہ یہاں پہ تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن قائد اعظم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا، انہوں نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان میں اگر عیسائی، یہودی، ہندو رہتے ہیں تو ان کا تحفظ جو ہے وہ ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قائد اعظم نے یہ کبھی بھی نہیں فرمایا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ہم اگر تقریباً 104 سال پیچھے کی بات کریں، 1917 میں مسلم لیگ کا ایک جلسہ ہوتا ہے لکھنؤ میں۔ اس مسلم لیگ کے جلسے میں یہ وہ وقت تھا کہ جب بیسیکلی ورلڈ وار کے اختتام کا وہ دور تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر اس کے حصے جو ہیں وہ بکھرے کیے جا رہے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ یمن، لبنان، جارڈن، مصر، سعودی عربیہ، یہ تمام ممالک اس وقت وجود میں آ رہے تھے دنیا کے نقشے پر۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم کبھی بھی یہ قبول نہیں کریں گے کہ بغداد اور یروشلم کو تقسیم کیا جائے یا اس کے اوپر کسی بھی اور قوم کا قبضہ ہو۔ ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہو۔ یہ 1917 کی بات ہے کہ جب پاکستان کو بننے میں تقریباً 30 سال مزید لگنے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت بھی اسکول آف تھاٹ یہی تھا۔ اس کے بعد 1945 میں قائد اعظم کا ایک اور بیان منظر عام پہ آیا۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قوم کو ایک جگہ سے اٹھا کے کسی دوسری اسٹیٹ میں آباد کر دیا جائے اور پھر وہاں پہ انہیں حقوق دیے جائیں ملکیت کے۔ اگر دنیا میں یہی آپ نے مسلمانوں کے رائٹس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ قیامت تک دنیا سے جنگیں ختم نہیں ہوں گی، مسلمان کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے ایک دھمکی خیز انداز میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے پیچھے سے اگر برطانیہ اور امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے، یہ 1945 کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کے پوائنٹ آف ویوز کیا تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کے پیچھے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ جو اسرائیل کو معرض وجود میں لے کر آتی ہے۔ اس کے بعد 1947 میں جب پاکستان نیا بنا تھا، 1947 اگست کے آخری ویک کی یہ بات ہے کہ مصر میں ایک کانفرنس کی گئی جو کہ بیسیکلی فلسطین کے کاز کے لیے یہ کانفرنس بلائی گئی، جس میں پاکستان کی نمائندگی عبدالرحمان صدیقی نے کی، اور یہ وفد قائد اعظم نے پاکستان سے مصر میں بھیجا۔ اور یہ مصر میں جب ہمارا وفد گیا، انہوں نے وہاں پہ جا کے فلسطین کے مفتی اعظم سے ملاقات کی،
وہاں پر بھی انہوں نے فلسطین کے کاز کی بات کی اور بڑے سٹرکٹ الفاظ میں انہوں نے وہاں پہ مذمت کی کہ ہم اسرائیل کو معرض وجود میں نہیں آنے دیں گے، اور جو قومیں یہ چاہ رہی ہیں کہ اسرائیل معرض وجود میں آئے تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پاکستان کی عمر 6 یا 7 دن تھی۔ آج ہم الحمدللہ 70-75 سال کے ہو چکے ہیں، پاکستان اتنا عمر کا ہو چکا ہے، اور آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل ہم سے ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ مضبوط ہے، ان کا دفاع زیادہ ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، امریکہ ان کے پیچھے ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موٹیو اور ڈٹرمینیشن اس وقت کی آپ یہ چیک کریں کہ 1947 میں جب پاکستان کو بنے ہوئے 7 یا 8 دن ہوئے ہوں گے، اس وقت قائد اعظم نے عبدالرحمن صدیقی کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک وفد وہاں پہ بھیجا اسرائیل میں۔ اس کے بعد 1948 میں بیسیکلی 14 مئی 1948 کو اسرائیل معرض وجود میں آیا، اسرائیل نے ایز اے اسٹیٹ اناؤنس کیا۔ تو 1948 میں ہی مسلم عرب ممالک اور اسرائیل کی جنگ ہوئی۔ اس اسرائیل عرب جنگ میں 2-3 اسلامی ممالک، جس میں ایران بھی شامل تھا، جس میں اس جنگ میں غالباً حصہ نہیں لیا تھا، باقی تمام اسلامی ممالک اس میں شامل تھے، انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا۔ اور یروشلم ٹائم اسرائیل کا جو جریدہ ہے اس کے مطابق، جس کا ایک ٹاپک ہے کہ پاکستان اسرائیل ریلیشن شپس، اس جریدے میں اس ایک رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے چیکو سلواکیہ سے 2,50,000 بندوقیں خرید کر مسلمان مجاہدین کو دی کہ تم لوگ یہ بندوقیں استعمال کرو اور اسرائیل کو مارو۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 میڈیم رینج کے، میڈیم لیول کے جہاز خرید کر وہ بھی مصر کو دیے کہ آپ یہ تمام ہتھیار استعمال کریں اور اسرائیل کو ماریں۔ یہ قائد اعظم کے جذبات تھے اسرائیل کے لیے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے اس وقت ہتھیار خرید کے مسلمانوں کو دے رہے تھے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑیں۔ آج آپ ہمیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، لہٰذا ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو اسرائیل تو جبکہ قائد اعظم تو یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل دنیا کے نقشے پر رہے ہی نہ، اس کے لیے نہ صرف بیان بازی کی، نہ صرف قراردادیں منظور کی، بلکہ چیکو سلواکیہ سے، اٹالیا سے اس وقت کا جدید ترین ہتھیار خرید کر، اسلحہ خرید کر مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ 1948 کی جنگ میں ہی ایسے ہوا کہ جارڈن نے یروشلم اسرائیل سے واپس لے لیا اور جارڈن ہمارے قبضے میں آ گیا، لیکن 1967 میں ایسے ہوا کہ یہ دوبارہ جنگ ہوئی، عرب اسرائیل دوبارہ جنگ ہوئی، جس میں اسرائیل نے نہ صرف ہم سے یروشلم واپس لیا بلکہ مصر سے سینا کے پہاڑ بھی اسرائیل نے اپنے پاس ہم سے چھین لیے۔ اور اس فتح کا جشن انہوں نے فرانس میں، پیرس میں، انہوں نے پیرس کی گلیوں میں انہوں نے یہ جشن منایا۔ یہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اسرائیل کے ساتھ۔ اسرائیل کے ایک وزیر اعظم نے کہا تھا 1960s میں، اس نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں خطرہ ہے عربوں سے محبت کرنے والے پاکستان سے، کیونکہ پاکستان وہ نظریاتی ایک سٹیٹ ہے۔ پوری دنیا میں صرف 2 ایسی سٹیٹس ہیں جو کہ نظریے کی بنیاد پر بنی، ایک اسرائیل جو کہ زائنسٹ موومنٹ نے بنائی، اس کے بعد ایک پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی فلسطینی مسلمانوں کے رائٹس کو ایکسپلائٹ نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا وہاں ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے زیادہ خطرہ عربوں سے محبت کرنے والے پاکستان سے ہے، کیونکہ یہ نظریاتی سٹیٹ ہے اور ہم اس کے خلاف ہندوستان کو استعمال کریں گے، کیونکہ ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان کے دل پاکستان کی نفرت سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ 1967 میں جب اسرائیل نے 3 اسلامی ممالک پر چھوٹی عید کے موقع پر حملہ کر دیا، اس وقت بھی پاکستان ایئر فورس کے جہاز یہاں سے گئے اور ہم نے وہاں پہ جا کر اسرائیلی طیاروں کو گرایا۔ پھر 1974 میں ایک عرب اسرائیل جنگ ہوئی، پھر پاکستان سے پاک فوج جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے اسرائیلی جہاز گرا کے آتی ہے۔ اس کے بعد 1981 میں جب عراق کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تو پاکستان کے پاس اس وقت F-16 ہیں تھے، لیکن پاکستان کے F-16 کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ یہاں سے جاتے اسرائیل کے خلاف وہ اپنی ایک کارروائی مکمل کرتے اور اس کے بعد وہ واپس بھی آ سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان کیا گیا، اس وقت یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ F-16 کا سکواڈ جائے گا اسرائیل میں
इराक इजराइल जंग के में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन ये वन वे मिशन है, जो जहाज यहाँ से जाएंगे वो वापस नहीं आ सकेंगे। तो कहा जाता है कि ये अनाउंस किया गया कि वो स्क्वाड एक कदम आगे आ जाए, वो मुजाहिदीन एक कदम आगे आ जाएं कि जो F-16 लेकर हमारे एयरफोर्स के सिपाही जो जाएंगे यहाँ से। तो कहा जाता है कि सारे का सारा स्क्वाड एक स्टेप आगे आ गया। वो सब लोग इस काम के लिए तैयार थे कि हम वन वे मिशन में इराक में जाने के लिए तैयार हैं। और तारीख गवाह है कि हम यहाँ से इजराइल गए और इजराइल जाके हमने इराक का दिफा किया। और इजराइल के जहाज़ों को अगर पूरी दुनिया में आज तक किसी कौम ने ललकारा है या गिराया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, जिन्होंने इजराइल की फौज को न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनके जहाज़ों को भी समीन बोस किया। मुझे हंसी उन अक़वाम पे आती है कि जिन्होंने 1998 में जबकि पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके किए, उस वक्त पाकिस्तान को यह धमकी दी थी कि वी विल मेक यू एन हॉरिबल एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। आज वही पाकिस्तान से कह रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इजराइल को तस्लीम करें। 1998 में भी जब पाकिस्तान एटॉमिक धमाके करने वाला था, उस वक्त इजराइल और दिल्ली ये मिलकर पाकिस्तान के कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री पर हमला करने वाले थे। सऊदी अरब के हम आज भी एहसानमंद हैं कि सऊदी अरब ने उस वक्त हमें आगाह किया कि इन लोगों के इरादे ये हैं कि ये इजराइल और इंडिया मिलकर दिल्ली से अपने जहाज उड़ाएंगे और कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री को तबाह करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान के जहाज आसमान की बुलंदियों पर परवाज कर रहे थे, हमारी सरजमीन की सरहदों की हिफाजत कर रहे थे। और पाकिस्तान ने यह अनाउंस किया था, ये ऐलान किया था पाकिस्तानी फोर्सेस ने कि अगर हमारी कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की तरफ किसी ने आंख भी उठाकर देखा तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो जहाज तल अबीब से उड़े हैं या दिल्ली से उड़े हैं, हम दिल्ली के भी परहचे उड़ा देंगे, हम तल अबीब के भी परहचे उड़ा देंगे। इजराइल आज तक बीगन डॉक्ट्राइन के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। बीगन डॉक्ट्राइन बेसिकली है क्या? बीगन डॉक्ट्राइन ये है कि ये इनकी इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक कोई भी दुश्मन आपका जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो रहा हो, आप उसके ऊपर पहले हमला कर दें और उसके हथियारों को तबाह कर दें, उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दें। ये बीगन डॉक्ट्राइन ही थी जिसने इराक के ऊपर हमला करवाया, जिसने शाम के ऊपर हमला करवाया, जिसने मिस्र के ऊपर हमला करवाया। अब ये ईरान के डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत खत्म होने से पहले इन 2 माह के अंदर ये हो सकता है कि ये ईरान के ऊपर भी हमला करें। और हम उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि हालांकि ईरान ने आज़रबाईजान के खिलाफ आर्मीनिया का साथ दिया, ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके बावजूद हम ईरान के साथ हैं। ईरान के ऊपर इजराइल को हम हमला नहीं करने देंगे। मुस्लिम उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी है और हम इंशाअल्लाह अपनी यूनिटी को बरकरार रखेंगे। अगर जो लोग पाकिस्तान में हैं वो ये हमें एक दलील ये भी देते हैं कि फ़लस्तीन पर 2000 साल से यहूदियों का कब्जा है, तो फ़लस्तीन यहूदियों को वापस दे देना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल के अल्फाज में मैं उन्हें जवाब देना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर 2000 साल से फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल का कब्जा था और हम फ़लस्तीन पे कब्जा था तो फ़लस्तीन हम इजराइल को वापस दे देते हैं, लेकिन बदले में अब स्पेन हमारा हमें वापस दें, क्योंकि स्पेन के ऊपर हमारा कब्जा था, स्पेन पे हमारी हुकूमत थी, अब स्पेन भी हमें हमारा वापस दें। हम आपके स्कूल ऑफ थॉट पे ही अमल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जजीरतुल अरब में 2 अदयान को इकट्ठा ना होने देना, और हमारा वादा है कि हम इंशाअल्लाह जजीरतुल अरब में 2 अदयान को इकट्ठा नहीं होने देंगे। वहाँ पे इस्लाम था, वहाँ पे इस्लाम है और वहीं पे इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।